نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کئی شانوں کو اجاگر فرمایا. ایک تو آپ کی شان شاہد بیان فرمائی، جس کا ترجمہ عام طور پر گواہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ترجمہ ہے حاضر، موجود، موقع کا مشاہدہ کرنے والے. دوسری صفت مبشرہ، کہ جو ماننے والے ہیں ان کو بشارت دینے والے، جنت کی ابدی نعمتوں کی، اللہ رب العزت کی ذات سے وصل کی بشارت دینے والے. نذیراً، جو منکرین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو اللہ کے قہر سے، غضب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں. اللہ سے بچھڑے لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے والے ہیں. وہ سراج منیرا، اور روشن چراغ ہیں جو لوگوں کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اپنے انوار کے ساتھ منور اور روشن فرمانے والے ہیں. لیکن آغاز اللہ رب العزت نے بڑے پیارے لقب کے ساتھ اور پیارے انداز کے ساتھ فرمایا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، یا اے بلند ترین مرتبے اور مقام والے. نبی کا لفظ اگر نبوتن سے ہو تو اس کا مطلب ہے مکان کے لحاظ سے، مکانت کے لحاظ سے، رفعت اور منزلت کے لحاظ سے جو بلند تر ہے وہ. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں، اور مکان کے لحاظ سے بھی جس بلندی پر آپ پہنچے ہیں، نہ کوئی پیغمبر پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ ہی کسی کی روح وہاں پہ پہنچی. شب معراج جس بلندی پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جا قدم رکھا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ قدسی کہتے ہیں: سی مرغ روح ہیج کس از انبیاء نطاف آ جا کتو موالے کرامت پریدائی. کسی پیغمبر کی روح کا شہباز بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا ہے جہاں تم اپنے جسم سمیت تشریف فرما ہوئے ہو. ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدست آ جا کے جائے نیست تو آ جا رسیدئی. کوئی پیغمبر جس بھی بلندی پہ پہنچا وہ ایک جگہ تھی، ایک مکان تھا. موسیٰ کلیم علیہ السلام سر طور کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، مکان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہ بھی ایک جگہ ہے، مکان ہے. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں پہنچے، وہ بھی ایک جگہ ہے، مکان ہے.
لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہنچے جہاں مکانات ختم ہو کے رہ گئے، تو مکانوں کی حدوں کو اگر توڑا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے۔ تو یا ایھا النبی کا مطلب کیا ہوا؟ اے مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند اور مکان کے لحاظ سے بھی سب سے بلند تر ذات۔ اگر نابا ان سے ہو تو اس کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ تب یا ایھا النبی کا مطلب کیا ہوا؟ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تم سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت والی عظیم خبر کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں۔ تو نبا غیبی خبر کو کہا جاتا ہے جو خفیہ ہو لوگوں سے اور اہمیت کی حامل ہو، اس خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ تو نبی کا مطلب کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والے، اہم ترین خبریں دینے والے۔ تو جس کو غیب کا پتہ ہوگا، علم ہوگا، وہ دوسروں کو اس کی خبریں بھی دے گا۔ جس کو خود غیب کا علم نہیں، خبر نہیں ہے، وہ دوسروں کو غیب کی خبریں کیا دے گا؟ اشارے مشارے بند کرو، ذرا توجہ میرے ال فرماؤ، یہ ناٹک بند کرو۔ تو یا ایھا النبی کا مطلب کیا ہوا؟ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو جس کو خود غیب کی خبر ہے ہی کوئی نہ، وہ کسی دوسرے کو غیب کی خبر کیا دے گا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک راز کی بات بتلائی جس کے 2 حصے تھے۔ تو ان سے فرمائش یہ کی کہ یہ آگے راز فاش نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں بتلانا۔ تو انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلا دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ راز کی بات بتلائی تھی، لیکن تو نے اسے راز نہیں رکھا بلکہ آگے انکشاف کر دیا ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے من انباءک ھذا، میں نے تو آپ سے الگ خفیہ طور پر آپ سے غیبت کی حالت میں یہ بات بتلائی تھی، تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ راز فاش کر دیا ہے، یہ بات آگے بتلا دی ہے؟ من انباءک ھذا، تمہیں کس نے بتلایا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتلایا اس ذات نے جو خود علم رکھنے والا بھی ہے اور دوسروں کو بتلانے والا بھی ہے، خبر دینے والا بھی ہے۔ تو لہذا خبر نبا کا مطلب ہے خبر دینا۔ تو جس کو علم ہوگا وہ دوسرے کو خبر بھی دے گا، آگاہ بھی کرے گا۔ جس کو خبر ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، وہ دوسرے کو آگاہ کیسے کرے گا، مطلع کیسے کرے گا، باخبر کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ رب العزت نے اس لقب میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب والی شان کو اجاگر فرما دیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتلانے سے ہم امتی غیب جانتے ہیں اور غیب کو مانتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو امتی غیب جانتا ہے، غیب مانتا ہے، وہ امتی کہلا سکتا ہے۔ جو نہ غیب جانتا ہے نہ غیب مانتا ہے، وہ نبی پاک کا امتی کہلا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ علم غیب آپ میں ہونا چاہیے کوئی نہ؟ اگر آپ میں علم غیب ہو تو پھر یہ کدھر سے آیا ہے؟ ہمیں ماں باپ نے غیب کی خبریں دی ہیں، اڑوس پڑوس والوں نے غیب کی خبریں دی ہیں، یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں غیب کی خبریں دی۔ تو یہ جتنا غیب کا علم ہمارے پاس ہے وہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بتلایا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صرف غیب جانتے ہی نہیں بلکہ غیب کی سخاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہی شان بیان فرمائی ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب کے معاملے میں سخی ہے، بخیل نہیں ہے۔ تو جس کے پاس غیب کا علم ہے ہی کوئی نہ، وہ سخاوت کا ہے کی کرے گا؟ سخاوت تو وہی کرے گا جس کے پاس خزانے غیبی علوم کے ہوں گے۔
تو لہذا اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے غیبی خزانے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو اجازت بخشی ہے کہ جس کو آپ اہل سمجھو، مناسب سمجھو، اس کو خاص خبریں بھی دے سکتے ہو اور بالعموم بھی غیب کی خبریں ان کو بتلا سکتے ہو۔ آپ یہ بتلاؤ جنت غیب ہے یا نہیں؟ دوزخ غیب ہے یا نہیں؟ ہمارا کامل یقین جنت دوزخ کے وجود پر ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ غیب کا علم ہمیں بھی حاصل ہوا یا نہ ہوا؟ قیامت آئے گی، یہ غیب ہے لیکن ہمیں اس کا یقین ہے۔ اس میں میزان رکھا جائے گا جس پر نیکی بدی تولی جائے گی، یہ غیب ہے، ہمیں اس کا یقین ہے۔ میدان قیامت میں حوض کوثر ہوگا جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قیام فرما ہوں گے، اور جتنے امتی آپ کے وہاں حاضر ہوتے جائیں گے، آپ ایک ایک جام اپنے دستے جود و نوال سے ان کو عطا کرتے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو پیاس کی تکلیف سے اور عذاب سے چھٹکارا دیتے چلے جائیں گے۔ تو یہ حوض کوثر غیب ہے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پل صراط دوزخ کے اوپر رکھی جائے گی جس پر سے مومن گزریں گے اور بجلی کی چمک اور تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، تیز رفتار گھوڑے کی رفتار پہ گزر جائیں گے، تیز رفتار اونٹ کے رفتار سے گزر جائیں گے، کوئی دوڑتے ہوئے گزریں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کافر اس سے گر جائیں گے، دوزخ میں جا پڑیں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قبر کے اندر جب میت رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یہ بھی غیب کی خبر ہے یہ کوئی نہیں؟ آپ کا اس پر ایمان ہے کہ نہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر دوسرا نکیر؟ یہ غیبی خبر ہے، نہ ایک آتا ہے نہ تین آتے ہیں، دو ہوتے ہیں، وہ تین سوال کرتے ہیں، نہ دو کرتے ہیں نہ چار کرتے ہیں، یہ بھی غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ وہ سوال کون سے ہیں؟ من ربک ما دینک ما تقول فی هذا الرجل، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا؟ تو یہ سوال یہ بھی غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ پھر مومن ہوگا تو وہ جواب صحیح دے گا، ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی، رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، یہ ہستی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مومن یہ جواب دے گا، یہ بھی غیب ہے، ہم اسے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ کافر ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ یہ بھی غیب ہے کہ کافر کیا کہے گا، لیکن ہم جانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بتلانے سے جانتے ہیں۔ جب مومن ٹھیک جواب دے گا تو اللہ کیا فرمائے گا، یہ بھی غیب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا صدق عبدی فالبسوہ من الجنہ وفرشوا لہ من الجنہ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی پیاری ہوائیں بھی اور پیاری نعمتیں بھی اس کے پاس قبر میں پہنچتی رہ جائیں۔ یہ سب غیب ہے جو ہم جانتے ہیں مانتے ہیں۔ کافر جب ناکام ہوگا سوالوں کے جواب میں تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، لہذا البسوہ من النار وفرشوا لہ من النار وفتحوا لہ بابا الی النار، اس کو دوزخ کی لباس پہناؤ، اس کے لیے دوزخ کی بچھونے بچھاؤ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جو ہے وہ دوزخ کا تنور بن جائے۔ تو یہ سب غیب ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتلائے، اور ہم آپ کے بتلانے سے ان کو جانتے بھی ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار غیب ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے جتلانے سے غیب جانتے ہیں، بلکہ لوگوں کو غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مختلف سوالات کیے گئے۔ کسی نے پوچھا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، کسی نے پوچھا میں بیج بونے لگا ہوں، بارش آئے گی کہ نہیں، جو 4 دانے میرے گھر پڑے ہیں وہ بھی میں ضائع نہ کر بیٹھوں، بارش نہیں آنی تو میں نہ بیج بوؤں، کاشت نہ کروں، آنی ہے تو میں یہ بیج بو دیتا ہوں۔
کسی نے پوچھا میں تجارت پہ جا رہا ہوں، نفع ہوگا کہ نقصان؟ اس طرح کے فضول سوالات وہ کرنے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ شرمندہ ہوتے، افسوس کرتے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، توبہ کرتے، معذرت کرتے، الٹا انہوں نے خوشی منائی کہ دیکھو ہم نے نبی کو لاجواب کر دیا، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی شوخیاں اور شیخیاں جو ہیں یہ معلوم ہوئی تو آپ ممبر پہ تشریف لے آئے۔ مسجد پاک میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انبأتکم بہ، خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو، میں یہی بیٹھے تمہیں بیان کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث صاحب قسم اٹھا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعلان کیا اور مسجد کے اندر کیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم اٹھا کر جو اعلان کیا ہے، میں اس کے بارے میں دو جملوں میں بات اہم قسم کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حلفی بیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے اور مسجد میں داخل ہو کر ممبر پہ بیٹھ کے دیا ہے، یہ اعلان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پھر قیامت تک کی ہر چیز ماننی پڑے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم، کیونکہ آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انبأتکم بہ، اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہی بیٹھے بتلاتا ہوں۔ آپ نے صرف کل کی پرسوں کی بات نہیں کی ہے، اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں بتلاتا ہوں۔ اور قیامت کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ مہربانی کرنا قیامت کے بارے میں نہ پوچھنا، باقی پوچھ لینا، یہ کوئی واسطہ نہیں دیا، کوئی منت نہیں کی کہ خدا کے لیے قیامت مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں، اس سے ہٹ کے جو چاہو پوچھ لینا، بلکہ نام لے کر قیامت کا فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں یہی بیٹھ کے بتلاتا ہوں۔ تو اگر اعلان ہے سچا تو پھر نبی پاک کے علم پر اعتراض چھوڑ دو اور سچے دل سے مان لو کہ نبی کریم علیہ السلام قیامت تک کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور اگر اعلان جھوٹا ہے تو پھر جو مسجد میں داخل ہو کر جھوٹی قسم اٹھائے، جھوٹا اعلان کرے، پھر اس کا کلمہ چھوڑ دو، پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ مختصر سی بات ہے کہ اگر اعلان سچا ہے تو پھر علم مصطفیٰ پر اعتراض کی گنجائش ختم ہوگی، کیونکہ آپ نے قیامت تک کا نام لے کر فرما دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہی بیٹھے بتلاتا ہوں۔ اور اگر اعلان جھوٹا ہے تو پھر جو نبی مسجد میں داخل ہو کر قسم اٹھا کر جھوٹ بولے، پھر نہ وہ نبی ہو سکتا ہے نہ اس کے کلمہ پڑھنے کی کوئی گنجائش ہو سکتی۔ اب یہ فیصلہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اعلان کو سچا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ نہیں مانتے تو کلمہ چھوڑے، اور سچا مانتے ہیں تو پھر علم مصطفیٰ پر اعتراض چھوڑے۔ عجیب بات ہے کہ ایک عامی قسم کے آدمی کو اگر کوئی مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ تو نے ہماری چوری کی ہے، وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، وضو کر کے قرآن سر پہ اٹھا لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم حق کو پہنچ گئے، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں، الزام واپس لیتے ہیں، ہم تمہیں بری قرار دیتے ہیں۔ ایک عامی آدمی مسجد میں داخل ہو کے قسم اٹھائے تو اس کی قسم کا تو اعتبار ہے، تو پھر کمال ہے ان لوگوں کی کہ نبی پاک کی ذات کو مسجد میں بھی داخل کر دیں، قسم بھی اٹھوا لے اور پھر بھی اعتبار نہ کرے، تو ان لوگوں کا ایمان کیا ہوا یہ آپ ہی بتلا دو۔
میرے بھائی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس اعلان کے بعد وہ لوگ تو دبک گئے، جو اعتراض کرنے والے تھے چپ ہو گئے۔ ایک صحابی کو خیال آیا کہ جب میں کسی سے لڑتا ہوں جھگڑتا ہوں، لوگ میرے نسب پہ طنز کرتے ہیں، میرے حلالی ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنی قسمت کا آج فیصلہ کرا لوں۔ حلالی ہوں تو قیامت تک یہ اعتراض ختم ہو جائے گا، اور حرامی ہوں تو پھر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو وہ اٹھ کے عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے میرا باپ کون ہے؟ یہ صحابی سوال کر رہا ہے، عبداللہ ان کا نام ہے۔ وہ محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون؟ اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ میری امی کے ساتھ نکاح کس کا ہے، وہ تو ہر کوئی جانتا ہے، اور نہیں ان پر اعتراض یہ تھا کہ تیری ماں کے ساتھ کسی مرد کا نکاح کوئی نہیں۔ اعتراض تھا تو یہ تھا کہ تو اس آدمی کے نطفے سے نہیں پیدا ہوا جس کا تیری امی کے ساتھ نکاح ہے، اس لیے وہ سوال کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اس صحابی کا عقیدہ کیا ہے جو آپ سے یہ سوال کر رہا ہے، اور نبی پاک کے اعلان کا مطلب اور مفہوم اس صحابی نے کیا سمجھا جو آپ نے لوگوں کے سامنے فرمایا تھا۔ پتا چلا اس صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو، میں یہیں بیٹھے بتلاتا ہوں، تو اس میں یہ مقصد نہیں آپ کا کہ وضو کے مسائل پوچھ لو، تیمم کے مسئلے پوچھ لو، نماز کے فرائض واجبات سنن پوچھ لو، اسی طرح روزے کے احکام پوچھ لو، حج زکات کے احکام پوچھ لو۔ اگر یہ مطلب سمجھتا صحابی تو پھر نبی پاک سے شرعی مسئلہ پوچھتا، یہ غیب کی بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو پتا چلا نبی کریم علیہ السلام کے اس اعلان سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو سمجھا وہ یہی تھا، شریعت پوچھو، طریقت پوچھو، حقیقت پوچھو، شہادت پوچھو، غیب پوچھو، جو پوچھو میں یہی بیٹھے تمہیں بتلا۔ حضرات گرامی، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس اعلان کو غلط سمجھا گیا تھا، مولانا امام بخش صاحب، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان کا مطلب اور مفہوم غلط سمجھا گیا تھا، صحابی نے سمجھ لیا کہ آپ نے غیب کے بارے میں بھی اعلان کیا اور آپ کا یہ مقصد نہیں تھا، تو آپ وضاحت کر دیتے کہ میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا جو تم نے سمجھ لیا، میں نے تو شریعت کے مسئلوں کے بارے میں کہا تھا، تم کدھر چلے گئے؟ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو تم نے غیب کا مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ لیا؟ یہ نہیں فرمایا۔ تو صحابی کے سوال کے بعد آپ نے اس سوال کو غلط نہیں قرار دیا، اس کی سوچ پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے آپ کے اعلان کو جو عام سمجھا اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک نے مہر تصدیق لگا دی، واقعی میرا اعلان عام تھا، اعلان عام ہے، لہذا جو بھی پوچھو شریعت، طریقت، حقیقت، شہادت یا غیب، میں واقعی اعلان کے مطابق وہ بیان کرنے کا پابند ہوں، اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو حلالی ہے، اس کا تیری امی کے ساتھ نکاح ہے، اسی کے نطفے سے پیدا ہونے والا۔ ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، تو حلالی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جواب دیا۔ تو اگر غیب کا علم آپ کو نہیں تھا تو یہ سوال جو غیب سے متعلق تھا اس سوال کو رد کرتے کہ تو نے یہ پوچھا ہی کیوں ہے؟
جواب نہ دیتے تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دے کے اپنے اعلان کا عموم بھی واضح کر دیا کہ واقعی میرا اعلان عام تھا، اور صحابی کو بھی بتلا دیا کہ میں تیرے نسب کے بارے میں بھی نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ تو حلالی ہے، اس کا تیری امی کے ساتھ نکاح ہے، تو اسی کے نطفے سے پیدا ہونے والا۔ ایک دوسری کمپنی کا آدمی بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ یہ اٹکل پچو سے ٹوٹل تخمینے سے نقش و نگار دیکھ کے گیس لگایا گیا ہے، قیاس کیا گیا ہے، مشابہت دیکھ کے فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ یہ حذافہ کا بیٹا ہے، تو پھر میں قیامت کے بعد کے بارے میں سوال کرتا ہوں، پھر پتا چلے گا کہ غیب جانتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے این مدخلی، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ منافق تھا، وہ اپنی منافقت کے تحت یہ سوال اٹھاتا ہے این مدخلی، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اب شکل تو اس کی مومنوں والی تھی، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے تھے، توحید اور رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، گواہی بھی دیتے تھے آپ کی رسالت کی۔ تو داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، زبانی توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، محفل پاک میں ہر وقت حاضر بھی ہوتے ہیں، کانہم خشب مسندہ، یوں بیٹھے ہوتے ہیں دم بخود کہ گویا وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ لگا دی گئی ہے، اس طرح بڑی سانس بھی روک کر کے بیٹھے ہوتے تھے بظاہر ادب نیاز کا مجسمہ بن کر۔ تو سمجھا کہ میری اس ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ تو جنتی ہے، تو میں کہوں گا میں تو تمہاری رسالت کو بھی نہیں مانتا، تو تمہیں رسول جو نہ مانے وہ جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر تم رسول ہی کوئی نہیں۔ اس پلیدی کی بنا پر، اس خبث کی بنا پر وہ سوال کرتا ہے اے مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میں ظاہر کو دیکھ کے نہیں، میں شکل و شواہد کو دیکھ کے نہیں، بلکہ میں قلبی کیفیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ دے رہا ہوں تو کافر ہے اندر سے، لہذا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جواب دیا تو محفل پہ سناٹا چھا گیا، سب لوگوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، لوگ گھٹنوں میں سر دے کے زاروں قطار رونے لگ گئے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا، کہیں زمین پھٹ کے ہمیں نگل نہ جائے، کہیں آسمان ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ مگر کسی کو جرت نہ ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اٹھ کے کچھ عرض کرے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جرت فرمائی، حاضرین محفل پر یہ احسان فرمایا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، پہلے نبی پاک کے قدم چومے، پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ پر بطور رب راضی، اسلام پر بطور دین راضی، اور تمہاری ذات پر بطور رسول راضی، ہم کوئی سوال نہیں کرتے، اللہ کے لیے خدا کے لیے ہم سے راضی ہو جاؤ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، کیا آئندہ ایسے سوال کرنے سے رکو گے کہ نہیں؟ باز آؤ گے کہ نہیں؟ میرا غیب کے بارے میں امتحان لینا بند کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو اس وقت کے لوگوں نے تو بند کر دیا، لیکن آج کل پھر شروع ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو اس وقت اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جواب دیتا تھا، اور اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ذمہ داری سنی علماء پہ عائد ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اور جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم بحمدہ تعالی اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ دفاع کرتا تھا اپنے محبوب کی عزت کا، عظمت کا، ناموس کا، ہم بھی یہی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس وقت منافق اعتراض کرتے تھے نبی پاک کے علم غیب پر، تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی سنت پر عمل پیرا ہے، اور ان لوگوں کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا؟ میرے بزرگ اور بھائی،
منافق لوگوں پر نبی پاک پردہ دیتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے مصلحت کے تحت، لیکن وہ سمجھتے تھے نبی بے علم ہے، نبی بے خبر ہے۔ جمعے کا دن آیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ محبوب اب پردے ان کے پھاڑ پڑ، اب ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، پہلے میں نے خبیث اور طیب کو، پاک اور پلید کو جدا جدا نہیں کیا، اکٹھے رہتے رہے ہیں۔ بظاہر کلمہ گو تھے، کئی اندر سے کافر تھے، کئی اندر سے سچے تھے، مخلص تھے، تو میں نے ان میں امتیاز نہیں کیا، نکھار نہیں کیا۔ اب میں ان کو اکٹھے نہیں رہنے دوں گا، پاک کو الگ، پلید کو الگ کروں گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم بھی عطا کیا، پہلے سے بھی تھا، اب بھی عطا کیا، اور اجازت بھی فرما دی کہ تم منافقین کے بارے میں بتلا سکتے ہو کہ ان میں سے کون کون منافق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہر نتھو پھتو کو غیب کی اطلاع دے، وہ غیب کی اطلاع کے لیے اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا۔ اس میں آپ ذرا غور فرمائیں، لوگ کہہ دیتے ہیں اطلاع غیب کی ثابت ہوئی، علم غیب کا تو ثابت کوئی نہ ہوا۔ طرح طرح کے وسوسے وہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ اطلاع غیب کی تو ثابت ہوئی، علم غیب کا تو ثابت کوئی نہ ہوا۔ اطلاع دی کس لیے جاتی ہے کہ علم آئے یا نہ آئے؟ آپ کو اطلاع دی گئی جلسے کی تو آپ کو علم آ گیا کوئی نہ، اسی علم کے تحت آپ تشریف لے آئے، اس محفل کو رونق بخشی، تو اطلاع دی اس لیے جاتی ہے کہ علم آئے۔ اگر علم نہیں آنا ہوتا تو اطلاع دینے کا فائدہ ہی کیا رہے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہم ہر ایرے غیرے کو، ہر نتھو خیرے کو غیب کی اطلاع نہیں دیتے، بلکہ اس اطلاع کے لیے ہم اپنے رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب جن کو اللہ رب العزت نے غیب کی اطلاع نہیں دی انہیں غیب کا علم آیا، جنہیں اللہ نے اطلاع نہیں دی انہیں غیب کا علم نہیں آیا، تو پھر جنہیں اطلاع دی انہیں غیب کا علم آنا یقینی ہے، ضروری ہے، ورنہ پھر اطلاع دینے کا فائدہ ہی کیا رہا؟ اللہ بے فائدہ کام کرتا ہے، بے مقصد کام کرتا ہے۔ تو جب اطلاع دینے سے علم رسولوں کو نہ آئے تو اطلاع دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اللہ بے فائدہ بے مقصد کام کرتا ہی نہیں ہے، تو پتا چلا جنہیں اطلاع غیب کی نہیں دیتا وہ غیب سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جنہیں غیب کی اطلاع دیتا ہے وہ غیب سے باخبر ہوتے ہیں اور صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں علم غیب اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں پلید کو الگ، پاک کو الگ کروں گا، اور ہر ایک کو میں منافقین کی اطلاع نہیں دوں گا، بلکہ اس اطلاع کے لیے میں رسولوں کا انتخاب کرتا ہوں، اور اپنے رسولوں کے سردار جو ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کو میں اس غیب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو جمعے کا دن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں جس بندے کا نام لے کے کہوں کم، وہ کھڑا ہو جائے۔ 36 آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کم یا فلاں، اوے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اخرج فإنک منافق، نکل میری مسجد سے تو منافق۔ پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 36 آدمی کو نام لے کر فرمایا کم یا فلاں، اوے تو کھڑا ہو، اوے تو کھڑا ہو، اوے تو کھڑا ہو۔ پھر فرمایا اخرج فإنک منافق، نکل میری مسجد سے تو منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 36 منافقین کو مسجد سے نکال دیا۔ اب وہ ٹولی جا رہی ہے، جماعت جمعہ پڑھے بغیر مسجد سے نکل رہی ہے۔ آگے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، وہ ذرا لیٹ ہو گئے تو سوچا جمعہ تو ختم ہو گیا، نماز تو پڑھی جا چکی، میں رہ گیا۔ وہ شرمندگی سے دوسری طرف راستہ تبدیل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ انہیں
شبہ گزرا کہ حضرت عمر کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے یہ منافقین کی ٹولی جا رہی ہے، تو یہ شرمندگی سے دوسرے راستے سے آگے نکل گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پاک میں پہنچے تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی، حیران ہوئی یہ معاملہ کیا ہے، بہت بڑی جماعت جا رہی تھی اور وہ نمازی تھے اسی مسجد کے، نبی پاک کے بظاہر مقتدی تھے، مشبہ شکل تھے، مومنین کے ساتھ ملنے جلنے والے، تو وہ جا کیوں رہے تھے جبکہ نماز ابھی باقی ہے؟ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ابشر یا عمر فقد فاز اللہ المنافقین، عمر مبارک ہو، آج اللہ نے منافقوں کو رسوا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک وقت تک ان پہ پردہ دیے رکھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہمارا علم کوئی نہیں، ہمارے بارے میں خبر کوئی نہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے جب اجازت ملی تو ان کے پردے چاک کر دیے اور ان کو ذلیل اور خوار کر کے مسجد پاک سے نکال دیا۔ اس آیت پاک سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت کی تعلیم سے، اطلاع سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غیب جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی الرسول، اللہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، بذات خود جانتا ہے، اور وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جو چنی ہوئی ہستیاں ہیں یعنی رسول، ان پر اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت پاک سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے اظہار سے، انکشاف سے، اللہ رب العزت کے پردے اٹھانے سے یہ غیبی حقائق جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں اور یہ پیغمبر اس غیب کو جان رہے ہوتے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر معتزلہ نے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ولی غیب نہیں جانتے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ولی غیب نہیں جانتے۔ کیوں؟ اللہ نے صرف رسولوں کا استثناء کیا ہے کہ میں غیب بذات خود جاننے والا ہوں اور میں اپنے غیب ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں کو۔ تو جب صرف رسولوں کی بات کی ہے تو لہذا ثابت ہوا کہ ولی غیب نہیں جانتا۔ یہ معتزلہ نے استدلال کیا۔ اہل سنت نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ تو جھگڑا کس میں ہوا؟ ولی غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ معتزلہ کہتے ہیں نہیں جانتے، اہل سنت کہتے ہیں جانتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل سنت معتزلہ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں تو کس بنا پر جھگڑ رہے ہیں کہ ولی بھی غیب جانتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا مذہب ہے جو نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں مانتا؟ حالانکہ اسلامی فرقوں میں سے اگر کوئی منکر تھا تو ولیوں کے علم غیب کے منکر تھے، اور اہل سنت اس علم غیب کو بھی ولیوں کے حق میں ثابت کرنے کے دعوے دار ہے، تو جو نبیوں کو بھی علم غیب نہیں مانتے وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پیچھے جا پاؤ کسی پاسے وہ آنے کو اور بے آ جائے، میرا دھیان بھی تو اہل سنت نے یہ کہا کہ ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ دلیل کیا دی کہ جب نبیوں کا استثناء ہو گیا تو ولیوں کا خود بخود استثناء ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ اگر کسی وزیر کی کوئی دعوت کرے، کوئی نواب کی دعوت کرے تو وہ پابندی عائد کرے گا کہ تمہارے نوکر، تمہارے خادم وہ ساتھ نہیں آ سکتے۔ جب وزیر کی دعوت ہوگی تو اس کے جو ماتحت عملے کے افراد ہوں گے خود ان کی بھی ساتھ ہو جائے گی، اگر نواب کی ہوگی تو اس کے جو خدام ہیں ان کی بھی خود ساتھی ہو جائے گی۔ تو چونکہ ولی ہیں انبیاء علیہ السلام کے خادم، ان کے نوکر، ان کے نیاز مند، تو جب انبیاء کا استثناء ثابت ہوا تو اولیاء کرام کا خود استثناء ثابت ہو جائے گا۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے، ذرا پیچیدہ سا جواب ہے، ہمارے سنی عوام
شعروں کے عادی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کے عادی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش فرماتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے بھی امتحان ہے اور میرے لیے بھی امتحان ہے، تو تھوڑا سا صبر کر کے ذرا کوشش کریں میں سمجھانے کی اور آپ سمجھنے کی، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اور بڑے پیارے انداز میں جواب دیا. ایک ہے غیب کو کسی شخص پر ظاہر کرنا، غیب کو کسی شخص پر ظاہر کرنا، ایک ہے کسی شخص کو غیب پر غلبہ عطا کر دینا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی آدمی کو، کسی شخصیت کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا مگر رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے. یہاں شخص کو غیب پر غلبہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو رسولوں کو غیب پر غلبہ حاصل ہوتا ہے لیکن ولیوں کو غیب پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیب کو ولیوں پر ظاہر کیا جاتا ہے. تو غیب کا اظہار شخص پر اور چیز ہے، شخص کا اظہار غیب پر جو ہے وہ اور چیز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غیب کے کسی پر ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کا اسے علم آ گیا، اگرچہ وہ علم اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، وہ ظنی ہو سکتا ہے، اس میں خطا واقع ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری واقع ہو سکتی ہے، لیکن جب شخص کو غیب پر غلبہ عطا کر دیا گیا تو نہ اس میں کوئی کمزوری واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ غیب اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو جو انبیاء کے حق میں خاصہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے انبیاء کو غیب پر غلبہ دینے کا، اور جو ولیوں کے حق میں ہم ثابت کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ولیوں کو غیب کا انکشاف کر دینے اور غیب کو ان کے سامنے بیان کر دینا، یہ ہم ولیوں کے حق میں مانتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت ولیوں کو ایک خاص قسم کا نور عطا کر دیتا ہے، ایک نئی آنکھ عطا کر دیتا ہے کہ جب سر کی آنکھیں ایک حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی تو دل کی آنکھ کے ساتھ ان حقائق کے پوشیدہ جو ہے ان کا یہ لوگ ادراک کر لیتے ہیں. اسی طرح حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں مذکور ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ جو ولی ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، وہ اپنے گوشت اور پٹھوں کے کان سے نہیں سنتے، اللہ کے نور والے کانوں سے سنتے، اور چربی کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ والے نور کی آنکھوں سے وہ دیکھتے رہتے. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جب اللہ کا نور ان کے کان بنا تو اللہ قریب سے سنتا ہے، دور سے سنتا ہے، ماضی کی سنتا ہے، مستقبل کی سنتا ہے. تو جس طرح اللہ رب العزت کے لیے سننے میں ماضی مستقبل کا کوئی فرق نہیں، قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں، تو جب ولی کے کان اللہ کا نور بن جاتا ہے تو قریب سے بھی سن سکتا ہے، دور سے بھی سن سکتا ہے، ماضی کی باتیں بھی سن سکتا ہے، مستقبل کی باتیں بھی وہ سنتا رہتا ہے. اسی طرح جب اس کی آنکھ یہ چربی والی آنکھ نہ رہی بلکہ اللہ کا نور اس کی آنکھ بن گیا، پھر اذا سارا نور جلال اللہ بصرا لہ رأى القریب والبعید، جب اللہ کا نور اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو جس طرح قریب سے دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، اور جس طرح حال کو دیکھتا ہے اسی طرح ماضی اور مستقبل کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا. حضرات گرامی، ان حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ صرف نبی ہی غیب نہیں جانتے بلکہ جو ان کی کامل اتباع کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ان ولیوں کو بھی غیب سے آگاہ کرتا ہے اور غیب کا علم انہیں عطا فرماتا ہے. تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ صرف انبیاء ہی غیب کا علم نہیں رکھتے بلکہ ولیوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے.
اس میں اگر اختلاف کیا جائے اور عقیدہ معتزلہ جیسا بھی نہ رکھا جائے تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ دعویٰ سنی ہونے کا کیا جائے لیکن عقیدہ معتزلہ والا بھی نہ رکھا جائے، ان سے بھی آگے نکل جائے، وہ صرف ولیوں کے علم غیب کے منکر، یہ انبیاء کے بھی علم غیب کے منکر، تو معتزلہ سے بھی آگے نکل جائے، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کو غیبوں پر غلبہ عطا کر دیتا ہے، غیب ان کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا اور اس کے اندر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر باقی رسولوں کو اللہ غیب پر غلبہ عطا کرتا ہے تو جو رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، ان اماموں کے امام ہیں اور باقی سارے نائب ہیں، اصل نبی اور رسول وہ ہیں، تو پھر ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا علم غیب عطا کیا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کا غیب بیان کرتے وقت کوئی تخصیص والا لفظ ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ علامہ کا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے تمہیں جتلا دیا۔ ماں کا لفظ ذکر کیا ہے، جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں نے جتلا دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا لیکن وہاں اسماء کا لفظ ہے، علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھلا دی۔ اسم نام کو کہتے ہیں، میرا نام محمد اشرف ہے تو تم یہ سنو گے تو میری ذات کا علم تمہیں آ جائے گا۔ حضرت مولانا امام بخش صاحب، ان کا نام سنو گے تو ان کی شخصیت کا پتہ تمہیں چلے گا۔ برادر برکات احمد صاحب کا نام سنو گے تو ان کا علم آ جائے گا۔ جناب مولانا محمد اکرام صاحب کا سنو گے تو ان کا پتہ چلے گا۔ تو نام کسی کا عنوان ہوتا ہے، اس کی پہچان کی علامت ہوتا ہے، وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بتلایا کہ میری پہچان کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے اسباب ہیں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، میں نے اس کا علم اپنے خلیفہ آدم کو عطا کر دیا۔ تو وہاں اسماء کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کی ذات اپنے لیے اسم ہے، تو پھر اسماء میں نہ اللہ کی ذات داخل نہ اللہ کی صفات ذاتیہ داخل، وہ الگ ہو گئی۔ لیکن نبی پاک کے لیے کیا فرمایا؟ ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے جتلا دیا۔ لہذا اللہ کی ذات بھی، صفات بھی، شیوعات بھی اور مخلوقات بھی ساری کی ساری جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام پر منکشف کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا علم ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی بادشاہی دکھلائی، زمینوں کی بادشاہی دکھلائی۔ تو آسمانوں زمینوں کی بات کی ہے، نہ کرسی کی بات کی ہے، نہ عرش کی بات کی ہے، نہ لامکان کی بات کی ہے، نہ اپنی ذات اور صفات اور شیوعات کی بات کی ہے۔ تو باقی ہر پیغمبر کے لیے کوئی نہ کوئی علم میں تخصیص کا پہلو پیدا کر دیا، لیکن یار کی باری آئی تو ساری تخصیصیں ختم کر کے کہہ دیا کہ محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے آپ کو جتلا دیا۔ اپنی محبت کا ثبوت دے، جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، علوم مصطفیٰ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ تمہیں جتلا دیا۔ تو شریعت بھی، طریقت بھی، حقیقت بھی، شہادت بھی، غیب بھی، سارا کچھ جتلا دیا۔ ساتھ ہی اس کا سبب بیان کیا کہ اتنا عام علم میں نے کیوں تمہیں عطا کیا، اتنا وسیع علم میں نے تمہیں کیوں عطا کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ جتنا تم پر اللہ کا فضل ہے اتنا اور کسی پر اللہ کا فضل نہیں ہے، اس لیے جتنا علم تمہیں دیا اتنا اور علم کسی کو دیا ہی نہیں۔ چونکہ تم پر اللہ کا فضل سب سے زیادہ، اس لیے علم بھی تمہارا سب سے زیادہ ہو۔
ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں، لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم پر تو اعتراض کرتے ہیں، اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شیطان کے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک الموت کے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کرو اس میں کہ شیطان کو بھی زمین کا محیط علم ہو، ملک الموت کو بھی زمین کا محیط علم ہو، لیکن نبی پاک کے بارے میں کہا جائے کہ وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے بھی نہیں جانتے، اپنے انجام کو بھی نہیں جانتے، پھر یہ مسئلے میں جھگڑا ہے یا ذاتیات میں جھگڑا ہے؟ اپنے انصاف سے بتلاؤ کہ شیطان کے لیے بھی زمین کا علم محیط مسلم، ملک الموت کے لیے بھی زمین کا علم محیط مسلم، لیکن نبی پاک کے بارے میں کہا جائے وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں جانتا، اپنے انجام سے بھی بے خبر ہے، تو پھر یہ مسئلے میں جھگڑا ہے یا ذاتیات میں؟ شیطان جیسے لعنتی میں اتنا وسیع علم تسلیم کر لیا گیا، تو کیا اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں صرف لعنتیوں کے لیے ہیں جو رحمت کائنات بن کے آئے ان کے لیے ہی کوئی نعمت نہیں؟ اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلے تو لعنتیوں کے لیے اور بند رہے تو محبوبوں کے سردار کے لیے بند رہے، کیا یہ عقل کی بات ہے؟ پتہ نہیں اب دستور بدل گیا ہو، پرانا دستور کیا تھا؟ حضرت سعدی فرماتے ہیں اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خودداری دوستارا کجا کنی محروم تو کہ با دشمنا نظرداری۔ اے وہ کریم ذات کہ جس کے دسترخوان نعمت سے دشمن بھی خالی پیٹ نہیں جاتا، وہ بھی پیٹ بھر کے جاتا ہے، بھوکا نہیں جاتا، تو دوست اس کے دسترخوان سے کیسے محروم جا سکتے ہیں جو دشمنوں پر بھی اتنی مہربانی کرنے والا؟ پرانا تو پرانا دستور تو یہ تھا کہ دشمن جس کے دسترخوان سے محروم نہیں رہ سکتے، دوست کیسے محروم رہ سکتے؟ اور اب دستور انہوں نے یہ بنا لیا کہ دشمنوں کے لیے سب کچھ ہے مگر محبوبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے دستور یہ بنا لیا۔ غور فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم تو بہت زیادہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ ملک الموت اور یہ شیطان عاجز آئے کہ نہیں آئے؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا، ہر ذرے کا، ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم خلافت کے حقدار ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بیان کرو، فائدے بیان کرو، خاصیتیں بیان کرو، پیدائش کی حکمت بیان کرو، مقاصد بیان کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم محدود ہے، اتنا وسیع ہمارا علم نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے نام بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، تم ان کے نام بیان کرو، تم ان چیزوں کے فائدے بیان کرو، خاصیتیں بیان کرو، پیدا کرنے کی مصلحتیں، حکمتیں بیان کرو۔ تو آدم علیہ السلام فر بیان کرتے چلے گئے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم، آدم بنے استاد، تم بنے شاگرد، لہذا اپنی نوری پیشانیاں ان کے آگے جھکا کے ان کی عظمت کو سلام لیاز پیش کرو۔ آدم علیہ السلام کے آگے سارے فرشتے، سارے جنات، شیاطین جھک گئے، ایک اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وسجدوا الا ابلیس، باقی سب نے سجدہ کیا، یہ ایک کھڑا رہ گیا۔ فرشتے کہہ سکتے تھے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، فرشتے کہہ سکتے تھے خدایا آدم کو تو نے پڑھایا، ہمیں پڑھایا ہی نہیں، علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تو نے یہ اتنا وسیع علم دیا، پڑھایا، ہمیں پڑھایا ہی کوئی نہیں۔ تو پڑھایا جب نہیں ہمیں تو امتحان اکٹھا لیتا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سوال ہو سکتا تھا کوئی نہیں۔ ان کو پڑھایا، ہمیں نہیں پڑھایا، امتحان اکٹھا لیتا ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ ہمیں بھی پڑھاتا جس طرح انہیں پڑھایا، پھر اکٹھا امتحان لیتا، پھر تو کوئی بات تھی۔ اب ان کو پڑھا دیا، ہمیں پڑھایا ہی کوئی نہیں، پھر اکٹھا امتحان لیتا۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں،
ایک کو وہ سکول پڑھائے، کالج پڑھائے، یونیورسٹی پڑھائے، ڈاکٹری کرائے اس سے کئی یونیورسٹیوں میں، پھر انہیں ملک بھیجے، اسے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے، لاکھوں کروڑوں اس پہ خرچ کرے، دوسرے کو بیڑے چرانے پہ لگا دے، اب اکٹھے بٹھا کے امتحان لینا شروع کر دے تو وہ بیٹا احتجاج کرے گا کہ نہیں جو بیڑے چرانے والا ہے کہ سارا گھر تو نے اجاڑا اس پر، ساری آمدنی خرچ کی اس پر، اسے پڑھایا اندرون ملک بیرون ملک، مجھے بیڑوں کے پیچھے لگایا، امتحان اکٹھا لیتا ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ تو پھر کیوں نہیں فرشتوں نے احتجاج کیا کہ جب ہمیں نہیں پڑھایا، انہیں پڑھایا ہے، امتحان اکٹھا کیوں لیا جا رہا؟ اگر فرشتے شرم و حیا کے پتلے تھے وہ نہیں بولے تو بے حیاؤں کا سردار بھی تو موجود تھا، وہ کیوں نہیں بولا؟ سجدے کا حکم آیا تو بول پڑا ہے، تو جب سوال علمی آیا پھر کیوں نہیں بکواس کیا، پھر کیوں نہیں بولا؟ تو شیطان بھی مان گیا کہ اگر اللہ پڑھاتا بھی صحیح، ہم میں اہلیت ہی کوئی نہیں تھی، اتنے علوم ہم میں آ ہی نہیں سکتے تھے جتنے آدم میں آ سکتے تھے، اس لیے ہم ان کی کیا برابری کر سکتے؟ ایک اندھے آدمی کو تم کہو یہ دیکھو یہ سرخ رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ کلیجی رنگ ہے، یہ سوسنی رنگ ہے، وہ سمجھ جائے گا؟ آنکھ ہی کوئی نہیں، کیسے سمجھے گا؟ کون کہہ رہے سمجھ جائے گا؟ ایک اندھا آدمی ہے تو وہ رنگوں میں فرق سمجھ سکتا ہے، آنکھ ہی جب نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ کالا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سوسنی ہے، کلیجی ہے؟ کیا سمجھے گا؟ اسی طرح ایک آدمی بہرا ہے، ڈورا ہے، اس کو کہو یہ بیرمی ہے، یہ مالکوس ہے، یہ ملیار ہے، یہ سندھرا ہے، یہ پہاڑی راگ ہے، وہ سمجھ جائے گا؟ کہانی نہیں، اسے کیا پتا؟ تو جس طرح یہ لوگ اندھا ہے تو وہ رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا، بہرا